بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان المبارک کی تراویح میں جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا گیا، کچھ پارہ نمبر 3 سے اور کچھ پارہ نمبر 4 سے، سب سے پہلے تو علماء یہود کی روش کو بیان کیا گیا کہ علماء یہود کا طریقہ اور ہٹ درمی اور تعصب کیا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول آیت نمبر 31 میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت یحییٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت زکریا کی دعا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اولاد نہیں تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور عمران کی بیوی کی جنہوں نے نظر مانی تھی، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، ان کا تذکرہ ہوا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا تھا، تو یہ جو عمران تھے یہ خود بیت المقدس میں امام اور خطیب تھے، تو ان کے لیے یہ چاہتی تھی کہ ہمارا سلسلہ آگے چلتا رہے یا خدمت ہمارے پاس رہے، اس لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بیٹا عطا فرمائے تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی جو مریم کی صورت میں آئی۔ پھر حضرت مریم کی کفالت کس کے پاس ہو تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں ان کی کفالت آئی۔ قرآن اندازی کی گئی، وہ لمبا واقعہ ہے، اس کا مضمون بتا رہا ہوں۔ تو حضرت مریم پروان چڑھ گئیں، پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی بغیر باپ کے، اس لیے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیت یا یہودیت کے شکوک اور شبہات ہیں وہ تو مکمل درس میں تفصیل میں آئیں گے، یہ صرف میں مضمون عرض کر رہا ہوں۔ پھر عیسائیوں کا وفد جو نجران سے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، اور مناظرہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، اس میں مکمل طور پر وہ ناکام اور نامراد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات کا کوئی وہ جواب نہ دے سکے، آپ کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں انہوں نے پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیلاً وہ سمجھا دیا۔ پھر مباہلہ کی دعوت ان کو دی، لیکن مباہلہ سے یہ بھاگ گئے۔ ان کو پتہ تھا، ان کے بڑوں نے کہا کہ واقعتاً یقیناً محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ایک بھی بچ کر ہمارا نہیں جائے گا، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پر نہیں رہے گا اگر محمد سے مباہلہ کرو گے تو۔ بہرحال مباہلے سے وہ بھاگے۔ پھر اس کے بعد ان کو تبلیغ کی گئی، آیت نمبر 55 تا 63۔ پھر آیت نمبر 84 میں عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر یہود کے اعتراضات کے جوابات کے بعد چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، اور اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی، اور منسوب کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتے تھے۔ مثلا اونٹ کا گوشت ہے، یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر مانی تھی، اس کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ میں اپنی محبوب چیز چھوڑ دوں گا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ملت ابراہیمی میں اس کو حرام کیا گیا ہے، تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، اور چوتھے پاری کی ابتدا میں فرمایا کہ محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو جو چیز پسندیدہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو لوگ دشمنان اسلام ہیں، یہود و نصارہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں، ان کو اپنا رازدان مت بنائیے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کے ساتھ دوستی مت رکھیے۔ پھر خیر امت کے فرائض کیا ہیں اس کا تذکرہ کیا، باہمی اتحاد اور باہمی اتفاق اور تبلیغ کا حکم بیان کیا گیا، یہ تفصیلی مضامین ہیں۔ پھر غزوہ بدر کے واقعات کو ذکر کیا، بدر کی کامیابی کو بیان کیا گیا، اس میں نزول ملائکہ کا، فرشتوں کا آنا بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 130 میں پھر ایک بار سود کی ممانعت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں اہل جنت کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے چند احکامات بیان کیے گئے۔ غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ تھا، لیکن چند لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے جو صورت کی ہو، لیکن وہ ہل گئے، اس ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے
فتح شکست میں بدل گئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو ہمیں کیسے فتوحات حاصل ہوں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, آپ کی اطاعت کرنا, آپ کی سنت کی پیروی کرنا, یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. پھر اس بات کو اللہ تعالیٰ کے احسان قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آیت نمبر 164 میں. آیت نمبر 183 میں بخیل لوگ جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو وعید ذکر کی گئی کہ یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا. اور آخر صورت میں مومنین کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے اس پر صورت کا اختتام ہو گیا. تو یہ تھا 3 رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا گیا, اس کا مختصر خلاصہ.